السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جامع مسجد فضائل بدر ڈی سی روڈ ڈنڈیوال میں بہترین اور آسان انداز میں عربی گرامر کورس ہو رہا ہے، وہ بھی بالکل فری، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی اور لطیف بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے داخلہ نہیں لیتے کہ جب ہمیں سبق سنانا پڑے گا تو بعض اوقات بندے کو سبق یاد نہیں ہوتا تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ تو یہ ڈر بھی آپ بالکل ختم کر دیں، آپ کا سبق سنا نہیں جائے گا، صرف آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اور پڑھانے والے جو ہیں استاد العلماء مدرس ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن خان صاحب مدنی دامہ برکاتہ مالیہ۔ اس کا دورانیہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تقریباً کم و بیش 30 منٹ کا دورانیہ ہوگا۔ اور اس میں ایک اور لطیف بات یہ ہے اور بڑی خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات کسی قسم کے ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے رہنمائی کی جائے گی، سوالات کے جوابات جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نفیس اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دینی شرعی مسائل جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ حضرات کو جو ہے وہ سکھائے جائیں گے۔ تو بالخصوص جو طلباء اور بالخصوص جو ائمہ مساجد ہیں ان کی بھی میں خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے آپ نے کچھ پڑھا ہو، لیکن اگر پڑھا ہے تب بھی آپ جو ہے وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ ایک تو تازہ ہو جائے گا، پھر ایک مضبوطی ہو جائے گی، ربط قائم ہو جائے گا۔ تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اس کا جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز عصر کے فوراً بعد جامع مسجد فضائل بدر ڈی سی روڈ ڈنڈیوال میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلاسز کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجئے، واٹس ایپ پر آپ رابطہ کرنا چاہیے تو کر لیجئے 0345771712۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی آپ نے زبان سیکھنی ہو، کوئی بھی آپ نے شے سیکھنی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو سیکھتے رہیں گے، ان کو جانیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے میں ہمیں آگے جو چیز ہم نے سیکھنی اس میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ اور چیزیں جو بھی آئیں گی، چونکہ اہل فن کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ آگے بار بار اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ اس اصطلاحات کو بولتے ہیں۔ ہر چیز کی، ہر فن کی کوئی نہ کچھ اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ گاڑی بھی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو ان کے جو اوزار ہیں آپ سے پوچھا جائے بھائی وہ کیا ہے تو آپ کہیں گے وہ لوہا پڑا ہے جی، لیکن وہ کیا کہیں گے جی اپنے انداز سے پانا، یہ کبھی کچھ کبھی کچھ، یعنی کہ انہوں نے اپنی نام رکھے ہوتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں نا جو کام کرتے ہیں، جو عام دنیاوی لوگ کام کرتے ہیں، اسی طرح کانڈی، تیسی ہیں، یہ دیکھ لیں یہ مصریوں کے اوزار ہیں، ان کو اپنا نام انہوں نے دیا ہوا۔ حالانکہ ہم سے پوچھیں ہم تو کوئی اور ہمیں نہیں پتہ، ہم کہیں گے یہ اس طرح کی شے ہے، لوہے کی شے ہے یا اس طرح کی شے ہے۔ اسی طرح ہر فن جو ہم علم پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے کچھ نہ کچھ چیزوں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو ابتداءً اگر ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے دارابا، دارابا، اس کو کیا بولیں گے؟ یہ اس کے اوپر جو لگی ہے یہ زبر ہے، یہ بھی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے، اس کو یہ کہیں گے یہ حرکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، حرکت۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے در، کیا لکھا ہے؟ در۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر جو پیش لگی ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ حرکت۔ کیا بولتے ہیں؟ حرکت۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے ان، یہ جو اس کے نیچے میں نے زیر لگائی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرکت، حرکت۔ اور ان کے اپنے نام بھی میں نے ساتھ ساتھ بول دیے کہ بھئی یہ ہو گئی جو اوپر آ جاتی زبر، اور یہ جو گول اوپر آ جائے پیش، اور نیچے جو اس طرح کی زبر کی طرح کی نیچے آ جائے حرف کے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زیر۔ اور یہ جو نون کے اوپر میں نے اس طرح ڈنڈنی سی بنا کے یہ لکھ دی ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں جزم۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جزم۔ یہی کچھ چیزیں ہیں کہ بھئی حرکت کس کو بولتے ہیں؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس حرف کو کیا بولیں گے؟ متحرک۔ یہ متحرک ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ متحرک۔ اور اسی طرح را کو دیکھ لیں، یہ بھی متحرک ہو گیا، با یہ بھی متحرک ہو گیا، دال یہ بھی متحرک ہو گیا۔ اچھا در، را جو ہے یہ متحرک ہے کہ نہیں؟ اس تعریف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ متحرک ہے کہ نہیں؟ جس کے اوپر حرکات ثلاثہ آئیں وہ کیا ہے؟ متحرک۔
تو یہ متحرک نہیں ہے، جبکہ یہ متحرک ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ متحرک۔ یہ کیا ہے؟ متحرک یہ متحرک نہیں ہے۔ اچھا جی، متحرک حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، سکون ہیں جزم کو کہتے ہیں، یہ جو میں نے لگائی جزم ہیں، یہ اسی طرح را کے اوپر میں نے لگا دی، سکون جزم کو کہتے ہیں۔ فتح یا نصب ہے، اس کو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح بھی کہہ دیتے ہیں، نصب بھی کہہ دیتے ہیں، فتح بھی نصب بھی۔ اچھا تین نام ہو گئے، فتح، نصب اور زبر۔ ہوں ایک چیز دے تین نام بن گئے۔ بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے بھائی تین نام کیسے ہو گئے؟ بھائی یہ تین نام اس طرح ہو گئے کہ جس طرح ایک بندہ بچہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام میں نے پپو رکھ دیا، کوئی کہتا ہے جی اس کا نام ناصر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی اس کا نام مانا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ بھائی میں نے مجھے یہ نام پسند ہے میں نے پپو رکھ دیا، مجھے مانا نام پسند ہے میں نے مانا رکھ دیا، مجھے ناصر نام پسند ہے میں نے ناصر رکھ دیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، تو اسی طرح ہر ایک نے اپنے اپنی پسند سے ہے یہی ہے۔ یہ چیز کو ایک اٹھ کے آیا فن والا، اس نے کہا نہیں یار میں فتح بولا کروں گا اس کا، دوسرا کہنا نہیں میں اس کو نصب بولا کروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو زبر بولا کروں گا۔ تو یہ چیز ایک ہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پریشان نہ ہو کہ یہ بھائی کیا ہے، تھوڑا سا کہیں پہ کچھ فرق ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اچھا جی، فتح یا نصب یہ زبر اس طرح یہ تین نام ہو گئے ایک چیز کے۔ اسی طرح کسرہ جر زیر یہ ایک چیز ہو گئی۔ کسرہ کے آگے دیکھیں، کسرہ جر زیر یہ تین نام ایک کے ہو گئے، یعنی کہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح گھر میں تین بھائی ہیں تو ہر بھائی نے ایک بھائی کا نام رکھا، ایک نام رکھ دیا، پھر دوسرے بھائی کے بھی الگ الگ نام رکھ دیے، پھر تیسرے کے بھی ہر ایک نے الگ الگ رکھ دیے، تو تین بھائی ہیں، تین ان کے نام ہو گئے، تین بھائی تین ان کے نام ہو گئے۔ جیسے یہ آگے دیکھیں، تیسرا بھائی ہے ان کا ضمہ، ان کے ساتھ ہی یہ ضمہ ہو گیا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ رفع ہو گیا، ساتھ ساتھ یہ پیش۔ اچھا جی، یہ دیکھیں اب یہ تین بھائی ہیں، تین بھائی، یہ زبر، یہ ادھر زیر اور یہ ہے پیش، یہ الگ الگ بھائی، تین بھائی، ان تینوں بھائیوں کے بھائی الگ الگ نام، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے تین نام دے۔ جب ایک کو نام دیا نا دوسرا بھائی کہنے لگا میرا بھی دوجا نام رکھو، کہنے لگا پھر میرا بھی دوجا نام رکھو۔ اچھا انہوں جدو اسی تیسرا نام دیتا ہے کہنا مینوں بھی تیجا نام دیو، کہنا مینوں بھی تیجا نام دیو۔ اس طرح ہم نے الگ الگ نام ان کے رکھ دیے، یہ چیز ایک ہی ہے، سمجھ آئی نا ان چیز کی۔ اچھا جی، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، جس طرح یہ ایک ہے ان کو آپ دو کرتے جائیں، دو کرتے جائیں، مثلا اس کو رن، اچھا اس کو رن، اور اسی طرح اس کو رن، یہ کیا بن گیا؟ رن رن رن، یہ اس طرح بن گیا جی جناب، تنوین آ گئی، اس کو ہم بولتے ہیں تنوین۔ دو زبر دو زیر دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین دو زبر دو زیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور رن آخر میں نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، رن آخر میں نون کی آواز پیدا، رن آخر میں نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ جو تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے کیا ہم بولتے ہیں؟ نون تنوین، اسے کیا بولتے ہیں؟ نون تنوین۔ آگے دیکھیے، مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو، وہ حرف، یہ ضاد حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مفتو۔ مکسور کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کو زیر ہو، وہ حرف جس کو زیر ہو، جس کے نیچے یعنی کہ زیر لگ گئی۔ اور مضموم وہ حرف جس کو پیش ہو، یہ ہم نے یہاں پہ پیش لگائی ہوئی ہے، یہ مضموم بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ چونکہ ہم نے ضمہ اس کے بارے میں لکھا تھا تو ضمہ سے مضموم، ضمہ سے مضموم۔ اور اسی طرح جناب کسرہ سے مکسور آپ کہہ سکتے ہیں، فتح سے مفتوح کہہ سکتے ہیں، اسی طرح آپ رفع سے مرفوع، جر سے مجرور، نصب سے منصوب، یعنی کہ اس طرح آپ یہ الفاظ کے نام بول سکتے ہیں، حرفوں کے نام بول سکتے ہیں۔ ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، مشدد حرف جس پر تشدید ہو،
حرف جس پر شد ڈال دیں، جس طرح یہ ہے جی جناب مدن، تو یہ کیا آگے شد ہیں، یہ تین جو اس کے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 یہ نشانات بنے، اس کو ہم شد کہہ دیتے ہیں۔ یہ حرف جس پر تشدید ہو، محمد میں دوسرا میم، مدن میں یہ آپ دیکھ لیں کیا ہے دال۔ اچھا جی، تعریف کسی اسم نکرہ، اسم عام کو معرفہ، اسم خاص بنانا، یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، یا کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ یہ دیکھیے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس نا نام ہوتے ہیں، ایک تو ہم بولتے ہیں فوری سمجھ لگ جاتی ہے کہ اسے مراد کون ہے، اور ایک وہ نام ہوتے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے یا سوال کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا نام ہے، کس کا نام، کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ میں کہوں ایک بندے نے بات کی، آپ کہیں گے وہ بندہ کون ہے، میں کہوں ناصر نے بات کی، شاہد نے بات کی، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو جس چیز سے فوری پہچان ہو نا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں معرفہ میں لے آتے ہیں۔ معرفہ عرف، آپ کا عرف کیا ہے، یعنی کہ آپ کی پہچان کیا ہے، تو معرفہ عرف سے بن گیا نا، پہچان سے بن گیا کہ جس چیز کو سن کے آپ کو کچھ نہ کچھ پہچان فوری حاصل ہو جائے، آپ کو زیادہ سوچنا نہ پڑے، یہ معرفہ میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ نکرہ کی طرف آئیں تو نکرہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی پہچان نہ ہو، پہچان نہ ہو، کہ بندے کو اس کی جانب توجہ کرنا پڑے، یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کی اس سے وحشت بھی ہو سکتی ہے بندے کو، جس کے قریب قریب اگر آپ کہیں تو منکر نکیر ہے، منکر نکیر، تو یہ بھی اس میں سے اگر آپ سوچیں تھوڑا امید آپ کو اس چیز ذہن میں رہے گی کہ اس سے جب وہ قبر میں آئیں گے تو عام طور پہ کئیوں کو وحشت ہوگی۔ تو یہ نکرہ ہیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں، جس طرح عام بندے نے کہا تو آپ پوچھیں گے، تو یہ کس میں آ گیا، نکرہ میں۔ کس میں آ گیا، نکرہ میں۔ تو رجل مرد، کون سا مرد، یہ نکرہ۔ اچھا، جب کہ اگر آپ اس کے اوپر لگائیں نا الرجل، تو اب کیا ہو گیا، کچھ خاص ہو گیا، یہ بھی بندہ ہی ہے، بندے نے کہا، ایک بندے نے کہا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی پہلے بھی آپ نے رجل کہا، وہ ایک عام بندہ ہو گیا، اب اسی رجل کے اوپر آپ نے الف لام لگا دیا تو یہ خاص بندہ کیسے ہو گیا؟ خاص بندہ آپ اس کو معرفہ میں لے کے چلے گئے، پہچان میں آگے۔ دیکھیں جو معرفہ ہوتا ہے نا، معرفہ ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ پہلے ہی آپ کو پہچان ہو چکی ہوتی۔ مثلاً آپ کے سامنے یہاں سے کوئی بندہ کوئی شے اٹھا کے لے کے چلا گیا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے بات کروں، آپ یہاں پہ بیٹھے تھے، آپ کے سامنے لے کے گیا، آپ کے سامنے بات کروں کہ بندہ شے اٹھا کے لے کے چلا گیا، آپ کو سمجھ لگے گی، آپ کے لیے وہ معرفہ ہے۔ لیکن جناب میں یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں کہوں کہ بھائی بندہ شے اٹھا کے لے گیا، ان کے لیے یہ نکرہ ہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے سامنے اٹھا کے نہیں لے گئے، یہ پوچھیں گے کون سا بندہ، آپ نہیں پوچھیں گے، آپ کے لیے معرفہ ہے وہی چیز، ان کے لیے وہی چیز نکرہ ہے۔ تو اس لیے جس طرح یہ میں نے اردو میں آپ کو مثال دی، تو یہ عربی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ جب رجل سیدھا بول دیں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا، لیکن الف لام لگا دیں گے تو یہ ان کے لیے ہوگا جو اس کو جانتے تھے، تو یہ پہچان پہلے ہی بندے کو ہوگی اس کی، تو اس لیے الف لام لگائیں گے، اس کو الف لام معرفہ والا ہم کہہ دیتے ہیں۔ جب الف لام نہیں لگائیں گے تو پھر وہ رجل نکرہ کا نکرہ رہ جائے گا۔ امید ہے سمجھ لگی ہوگی آپ کو۔ تعریف کسی اسم نکرہ یعنی اسم عام کو معرفہ، اسم خاص بنا دینا، اب خاص کی بات آگی سمجھ لگی ہوگی، اسم خاص بنا دینا، یا کسی اسم معرفہ کا اسم کا معرفہ ہو جانا، خود معرفہ ہو جانا، اس کی خود پہچان ہو جانا۔ اب ایک بندہ ہے، نام تو ہے تو وہ نام ہی، لیکن اس کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے معرفہ ہونے کا فائدہ کیا؟ وہ اسم معرفہ ہو، خود اس کی پہچان بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو۔ تنکیر کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا، اس کی بھی میں نے مثالیں دے دیں۔ لام تعریف الف لام جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو الرجل کے اوپر یہ الف لام، رجل کے اوپر الف لام لگا دیا، کہ رجل نام تھا، الف لام لگا دیا، یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، لام تعریف لگ گیا۔ الکتاب قرآن پاک میں جس طرح ہے نا، یہ جیسے یہ دیکھیں ذالک الکتاب، الکتاب یہ الکتاب ہے۔ اگر میں اس طرح کہوں کتاب، کتابن، یہ کوئی بھی کتاب ہو گئی، لیکن جب میں نے یہ سا لگا دیا نا الکتاب، الکتاب،
اس کی وجہ سے آپ کو خاص پتہ ہوگا کہ بھئی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، بخاری شریف ہے اس کی بات ہو رہی ہے، مسلم شریف ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کوئی فقہ کی کتاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، آپ کو ساتھ ساتھ فوری اس کی سمجھ لگ جائے گی۔ اچھا جی، معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، یہ ہے نا کتاب اسم، اس کے اوپر ہم نے الف لام داخل کر دیا، تو جس اسم کے اوپر الف لام داخل کر دیں اس اسم کا ہم کیا بولتے ہیں؟ معرف۔ کیا بولتے ہیں؟ معرف باللام۔ اور الف لام کے ساتھ جو جہاں پہ شامل کیا جائے گا اس کو معرف باللام، معرف باللام کہیں گے۔ وحدت کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے۔ رجل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندہ۔ میں کہوں بندہ آیا تو آپ کیا اسے دو سمجھیں گے؟ دو بندے ہیں، تین سمجھیں گے؟ بندہ آیا تو ایک ہی آیا نا۔ تو اسی طرح عربی میں جب ہم راجلن کہتے ہیں تو اسے ایک ہی سمجھا جاتا ہے، تو راجلن اس وقت وحدت کی حالت میں ہے۔ راجلن کیا ہے؟ وحدت کی حالت میں ہے۔ آگے جی جناب تسنیہ کسی اسم کے ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں۔ اور راجلانی میں کہتا ہوں جسے اردو میں کہہ دیتے ہیں دو بندے آئے، صاف پتہ چل جاتا ہے پھر بھائی دو بندے ہیں، دو بندوں نے کھانا کھا لیا، دو گئے تھے ادھر کو، دو بیٹھ گئے بھائی، دو چلے گئے، دو نے بات کی، تو یہ دو جب ہم سیاست کرتے جانے سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ایک اس کا انداز ہے تسنیہ کو پہچاننے کا، ایک چیز کو پہچاننے کا کہ اس میں کون سی گنتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم کہیں نا رجلانی تو اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ دو بندے ہیں، یہ کیا ہے؟ دو بندے ہیں۔ اس کی پہچان عام طور پر الف کے ساتھ نون لگ جاتی ہے یا کے ساتھ نون لگ جاتی ہے۔ راجو لانی، راجو لئی۔ اچھا جمع کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں۔ رجالن دو سے زائد مرد، دو سے زائد مرد کے لیے بولا جائے گا۔ اردو میں تو ہم ویسے بندے آئے، اردو کے لیے ہمیں تسنیہ کے لیے الگ اگر تسنیہ بناتے ہیں تو دو بولنا پڑتا ہے، دو بولنا پڑتا ہے۔ جمع اگر لائیں نا، جمع لائیں تو جمع کے لیے کوئی پتہ نہیں، جمع میں دو بندے بھی آ جاتے ہیں، بندے آئے دو بندے بھی اس میں، جبکہ عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 شخص چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ رجالن ایسے لفظوں کو جمع آپ کہہ سکتے ہیں یا مجموع کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر تو مفرد ہے مگر ایک جماعت پر بولا جاتا ہے۔ قوم کتھے گئی بھئی؟ کلاس کتھے آج؟ درجہ کتھے ہے؟ درجہ کہاں ہے؟ قوم کہاں ہے؟ کلاس کہاں ہے؟ تو یہ ہے تو بظاہر ایک ہی نام، اس میں کوئی تسنیہ یا جمع والی علامت نہیں ہے، لیکن سمجھی اس سے پوری ایک جماعت جاتی ہے۔ تحریک نے یوں کہا، فلاں تحریک یوں کر رہی ہے۔ اب تحریک کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے، ایک پوری جماعت ہے، تو انہیں کو ہم تحریک کہتے ہیں۔ فلاں سے پارٹی نے یوں کر دیا، پارٹی کیا ہے بھائی؟ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے نا، ساری ہیں، کئی سارے افراد ہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ اس طرح کے الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ اسم جمع۔ کیا بولتے ہیں؟ اسم جمع۔ اسی طرح بھائی تذکیر کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا، یہ آپ کو واضح پتہ ہے پہلے۔ تانیث کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ حروف تہجی الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہہ دیتے ہیں۔ حروف علت الف واو یا، الف واو یا، ان کو حروف علت کے کئی معنی جن میں سے ایک اس کا مطلب بیماری بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتا ہے۔ اب کیا جو حروف تہجی ہیں، آپ سوچیں گے کہ جتنے حروف تہجی کی انہوں نے بخار چڑھ گیا، انہوں کی بخار ہو گیا، الف واو یا۔ اصل چ اے حروف علت، ان کو حروف علت کیوں ہم کہتے ہیں؟ عرب والوں نے جب بیمار ہوتے تھے نا عرب والے، تو جو بندے اسی اردو پنجابی والے اسی کی کرتے جب بیمار، ہائے اللہ ہائے ہائے، ہم ہائے ہائے کہتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ عرب والے وائے واؤ
وائے، اس طرح یعنی کہ جو عرب والوں جب بیمار ہوتے تھے نا، جو بلا تکلف ان کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے، جس طرح ہمارے ہائے نکلتا ہے ان کے یہ واہ، اس طرح وائے اس طرح کے الفاظ نکلا کرتے تھے، تو چونکہ یہ بیماری کی حالت میں اس طرح کے لفظ نکلا کرتے تھے، تو وہ کون کون سے تھے؟ جب انہوں نے غور کیا تو واو الف یا، تو انہی کو انہوں نے کس کا نام دے دیا بھائی یہ حروف علت ہیں۔ ہاں کوئی بیماری تھی سمجھ لگی ہے نا، ہاں انہوں نے بیماری کا تو ہاں گل ہے جی۔ اچھا جی حروف علت، حروف صحیح، حروف علت کے سوا بقیہ حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں، کیونکہ صحیح لوگ یہی ادا کرتے۔ ہاں جی بس حمزہ ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے۔ دوسرے وہ الف جو متحرک ہو، یعنی کہ الف کے اوپر آپ زبر زیر پیش لگا دیں تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بھی آپ حمزہ بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بھی حمزہ بولیں گے۔ رأسن میں الف حمزہ کہلاتا ہے۔ ہاں جزم والے الف پر اکثر، جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ، کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ما قبل سے ملنے میں تلفظ ساکت ہو، جیسے الکتاب کا حمزہ، وارق الکتاب، جیسے ذالک الکتاب۔ اب یہ حمزہ بولا تو نہیں نا گیا درمیان میں، الکتاب کے اوپر جو لگا ہوا ہے نا، یہ ذالک الکتاب نہیں ہم پڑھتے، تو جو درمیان میں گر گیا اس حمزہ کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ وصلیہ، یعنی کہ یہ وصال کر دیتا ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح کہیں کہ خود پیچھے ہٹ کے ادھر والے کا اور ادھر والے کا وصال کر دیا تو یہ حمزۃ الوصل ہو گیا۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا ہے۔